اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفتح کا مکمل تعارف اور صلح حدیبیہ کا پس منظر ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ صلح حدیبیہ یہ ٹاپک کو سمجھنا سورۃ الفتح کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے نہایت امپورٹنٹ ہے، اور بالکل اسی طرح سے سورۃ الفتح کی تفسیر سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں ٹاپکس آپس میں مرج ہیں، دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الفتح کا نزول ہوتا ہے سورۃ الفتح کا نزول ہوتا ہے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، اور صلح حدیبیہ بیسیکلی کیا ہے؟ حدیبیہ نامی ایک کنواں ہے جس مقام پر مسلمانوں نے اسٹے کیا تھا عمرہ کی ادائیگی کے لیے، اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 6 ہجری میں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، مکہ سے 1 منزل دور یہ مقام ہے، اور یہاں پر مسلمان آئے تھے کہ مشرکین نے ان کو روکنے کی کوشش کی، مسلمان نہیں رکے تو مشرکین نے بالآخر سامنے صلح کی پیشکش کی اور ایک معاہدہ طے کیا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کی تفصیلات پڑھی تھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اس معاہدے کی شرائط کو پڑھیں گے۔ آیا کہ وہ شرائط اصل میں تھی کیا وہ مسلمانوں کے خلاف تھی یا ان کے لیے واقعی فتح مبین ثابت ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اس صلح نامہ کی اولین شرط کیا تھی؟ پہلی شرط تو یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ 10 سال تک دونوں گروہ آپس میں جنگ بندی رکھیں گے، پہلی شرط۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا تو اسے اس کا اختیار ہوگا، یعنی 2 گروپ آف پیپل، ایک مشرکین دوسرے مسلمان، اور کوئی باہر کا قبیلہ اگر مشرکین سے ملنا چاہے اس معاہدے کو لے کر، یعنی وہ اگر مشرکین کا حلیف ہوتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف ہوگا اوبویسلی فور شور، اور اگر کوئی قبیلہ باہر سے مسلمانوں کا حلیف یعنی دوست بننا چاہے اس معاہدے کے مد نظر تو وہ مشرکین کے اینٹی ہوگا۔ تو یہ معاہدے میں طے پایا کہ دونوں فریقین کس سے کوئی بھی آگے قبیلہ ملنا چاہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ مل سکتا ہے۔ تیسری شرط کیا تھی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اس وقت عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ تلواروں کے سوا کوئی اور سامان اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اور تلواریں کون سی؟ جو عرب کا رواج ہوتا ہے عام طور پر کہ وہ اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی ایک تلوار ساتھ رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں یعنی آپ جنگ جس طرح ہوتا ہے نا، جنگ کی تیاری کے لیے خچر، گھوڑے، اونٹ اور دیگر زریں وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو اس چیز کا ڈر تھا مشرکین کو کہ مسلمان نیکسٹ ایئر ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو ایک معاہدے میں ایک شک یہ بھی پاس ہوئی، ایک پوائنٹ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ بھئی اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو ہتھیار کے بغیر آنا ہوگا۔ ہاں، جو ضروری تلواریں جو عرب اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، سامان حرب آپ اپنے ساتھ یعنی جنگ کا سامان نہیں لا سکتے۔ ان 3 دنوں کے لیے اہل مکہ شہر خالی کر دیں گے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہیں ہوں گے، یعنی آپ کو اگلے سال آنا ہوگا، اس سال آپ نے عمرہ نہیں کرنا، نیکسٹ ایئر جب آپ آئیں گے تو 3 دن کے لیے آپ مکہ میں اسٹے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ہم مکہ کو خالی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، دین آپ واپس جائیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں جا سکتا، جتنے آپ جیسے آپ آئے ہیں ویسے ہی واپس جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ کھڑک رہی نا تھوڑی سی باتیں کہ یہ جی مشرکین کے حق میں تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ٹھیک ہے نا، سیدھی سی جو بات ہے۔ کچھ معاہدے تو سمجھ آ رہے ہیں، چلے حلیف والی بات بھی ادھر بھی شامل کوئی ہونا چاہیے، ادھر بھی جنگ بندی بھی رہے گی، لیکن یہ والا معاملہ تھوڑی سی تشویش میں تو انسان کو مبتلا کرتا ہی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، ان کے جوابات بھی بہت ہیں۔ تو بظاہر اس صلح کی شرائط جو ہیں وہ بہت غیر متوازن تھی۔ ان شرائط سے یوں لگتا تھا جیسے مسلمانوں کو جھک کر صلح کرنی پڑی ہے، بلکہ بعض شرائط سے تو مسلمانوں کی سبکی کا تاثر بھی ملتا تھا۔ کیا؟ یعنی انسلٹنگ وے میں، یعنی کچھ ایسے پوائنٹس تھے جس سے لگتا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو نیچا دکھایا گیا۔ مثلا ایک شرط کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے تو قریش مکہ اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ چلا جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ سمجھ آئیے؟
یعنی اگر کوئی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے اسلام قبول کرنے کی پرپس سے تو جی مکہ والے اس کو واپس کر دیں، ہم جی اپنا کوئی پرسن آپ کو نہیں دینے لگے. لیکن اگر کوئی مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف آتا ہے، آنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اسے نہیں روک سکتے. اب ہے کوئی بات یہ کرنے والی؟ لیکن یہ بھی ایک شرط تھی جو کہ قریش کی طرف سے رکھی گئی، اور مسلمانوں کی طرف سے سربراہ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کیا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس طرف سے معاہدہ لکھنے والے کون تھے؟ ذہن پر زور ڈالیں، ویڈیو کو پوز کریں. وہاں سے سفیر بنا کے کون بھیجے گئے تھے؟ حضرت سہیل بن عمرو، جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بہرحال ہم سہیل بن عمرو کہیں گے. اور یعنی وہاں سے سفیر بن کے وہ ہے. یہاں سے معاہدے کو جو لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی بن ابو طالب. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے یہ کانٹریکٹ پر لکھ رہے تھے، اور اس طرف سے سفیر کی حیثیت سے حضرت سہیل بن عمرو تھے. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اتفاق سے. یعنی معاہدے میں یہ تھا کہ مدینہ سے کوئی مکہ آنے کی کوشش کرے تو نہیں آئے گا. عین اسی موقع پر مسلمانوں کو ایک بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا. ہوا یوں کہ جوں ہی صلح نامہ کی تحریر مکمل ہوئی تو ایک مسلمان نوجوان ابو جندل، نام سنا لگ رہا ہے؟ جی بالکل، کل کے لیکچر میں ڈسکس ہوا تھا. اور پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس ہوا تھا؟ ابو جندل اور عبداللہ کون دو بیٹے تھے؟ حضرت سہیل بن عمرو کے. ٹھیک ہے، اور حضرت سہیل بن عمرو کون ہیں؟ جو کہ مشرکین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس معاہدے میں، اور انہی کے بیٹے مسلمان ہیں، اور وہاں سے اپنی زنجیریں توڑتے تاڑتے اس قید سے نکل کر بھاگ آتے ہیں اور مسلمانوں کے گروہ میں مل جاتے ہیں. کیسی بڑی آزمائش ہے. اور تحریر صلح کی مکمل ہو چکی ہے، اور حضرت ابو جندل سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو مذاکرات کے لیے قریش کا سفیر تھا. اور اس وقت مسلمانوں کے کیمپ میں ہی وہ وہاں پر موجود تھے جب حضرت ابو جندل وہاں سے بھاگ کر آ کر ملتے ہیں، اور اس نے معاہدے کے مطابق اپنے بیٹے کی واپسی کا مطالبہ کیا. اب معاہدہ ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے یعنی مدینہ کے مسلمانوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ آ کر بھاگ کے مل جاتا ہے مکہ سے. اور حضرت عبداللہ اس جماعت میں موجود ہیں، یعنی آپ کے بھائی جو ہیں وہ مسلمانوں والی جماعت میں موجود ہیں، عبداللہ بن سہیل. اور اس طرف سے ابو جندل جب جا کے ملتے ہیں، بھائی سے ملتے ہیں مسلمانوں کے گروہ سے، تو سہیل بن عمرو کہتے ہیں کہ ان کو تو واپس کریں، معاہدہ تو ہو چکا ہے. یعنی متعلقہ شرط کے مطابق مسلمان حضرت ابو جندل کو واپس کرنے کے پابند تھے، اور ادھر ابو جندل دہائی دے رہے تھے کہ انہیں دوبارہ ان قصائیوں کے حوالے نہ کیا جائے، یعنی ان مشرکین کے حوالے نہ کیا جائے جو ظالم ہیں. ادھر چونکہ معاہدے کی شرائط طے ہو چکی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا. اٹ واز ٹو ہارڈ، یہ بہت مشکل تھا کہ مسلمان اس کو برداشت کرتے، لیکن کیا کرتے؟ حکم تھا، ماننا تھا. اور یقیناً مصلحتوں میں مکمل اس میں مصلحتیں پوشیدہ تھی، مصلحتوں پر مبنی تھا. اور یقیناً ہم ابھی لیکچر دیکھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، اور یہ سوالات ہمارے ذہن میں ہو رہے ہیں پیدا. اس وقت اس کنڈیشن کے مطابق تو مسلمانوں کے ذہن میں ڈیفینیٹلی فور شور پیدا ہوئے تھے، اور یہ سوالات کا اٹھنا ایمان کی حمیت کے لیے تھا. یعنی ایمان ان کے دل میں اس قدر اسٹرانگ تھا کہ وہ اپنے ایمان کو پریورٹی پہ رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ ایسا کیوں، یہ سوال کس نے کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بھی بات ہے اور بہت فیمس بھی ہم نے پڑھ رکھی ہے، لیکن آگے چل کر اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سہیل بن عمرو کے حوالے کر دیا، کسے؟ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں ایک ایسی رکت آمیز صورتحال پیدا ہو گئی جسے برداشت کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. مسلمانوں کا پورا لشکر مضطرب بے چین تھا. کوئی شخص بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط قبول فرمائی تھیں. یقیناً مصلحتیں پوشیدہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، لیکن مسلمان چونکہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور ان کا یہ کویشچننگ کرنا بھی ان کے ایمان کی ہی علامت تھا. مسلمان جذباتی ہوئے پڑے تھے، اور اسی جذباتی کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مکالمہ بھی کر بیٹھے جن کا انہیں ساری عمر شدید دکھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ ہم اس قدر دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے سامنے معاہدے کے نکات موجود ہیں، لگ رہا ہے کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور حضرت عمر جب اس کیفیت میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں سمجھایا، ان سے ذکر کیا، کلام کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بہترین فیصلہ لینے والے، اور ان کا ہر فیصلہ وہی پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے اس کویشچننگ پر، اپنے اس رویے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی بھی طلب کی، اور ساری عمر آپ کا اپنا قول ہے کہ میں نے یہ جو کویشچننگ کی تھی، ساری عمر میں اس رنج میں مبتلا رہا ہوں کہ میں اپنی ساری عمر صدقات اور خیرات کثرت سے نیکیاں بھی کروں تو وہ کم ہے کہ میں اس گناہ کی توبہ کروں۔ وہی بات آ گئی کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہم اپنے اساتذہ سے کویشچننگ کرتے ہیں نا سم ہاؤ مختلف ٹائپس کی، لیکن حضرت عمر نے بھی تو کویشچننگ کی تھی، لیکن وہی حسنات الابرار سیئات المقربین والا فارمولا ہے کہ وہ مقربین کی لسٹ میں تھے، لہٰذا ان کے لیے یہ بھی سیئات کنسیڈریبل ہوا۔ کہہ لیا جائے کہ انہوں کی جو بھی کیفیت تھی وہ ان کی ایمان کی نشانی تھی۔ بہرحال اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھ لیا جائے تو جب انہوں نے معاہدہ لکھتے وقت لکھا نا کہ یہ معاہدہ قریش کے سردار سہیل بن عمرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پایا جا رہا ہے، تو سہیل بن عمرو نے کہا رکو ذرا، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اس معاہدے پر سے رسول اللہ ہٹا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ ریز کر دیں، تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں، میں رسول اللہ ریز نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ لفظ ریز کیا اور لکھا محمد بن عبداللہ، یعنی یہ لکھوایا گیا پھر اس کے اوپر۔ تو اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حکم کو نہ مانا، لیکن یہاں پر نہ ماننا بھی ایمان کے پختہ ہونے کی نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے عقیدت اور محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی کا جو طرز عمل رہا یہ غیرت حق اور حمیت دینی کا ہی مظہر تھا، لیکن ایسے موقع کے لیے عام قاعدہ یہی ہے کہ الامر فوق الادب، یعنی حکم کو ادب پر ترجیح دی جائے۔ چنانچہ صلح نامہ پر فریقین کے دستخط ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر احرام کھولنے اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اگرچہ سب نے احرام بھی کھول دیے اور قربانی کے جانور بھی ذبح کر دیے، لیکن عملی طور پر اس وقت ہر مسلمان دل گرفتہ اور شدت غم سے نڈھال تھا، اور یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، شدت غم ہے، اور یقیناً ہر مسلمان دل گرفتہ تھا کہ عمرہ کی نیت سے آئیں اور بڑے شوق سے آئے ہیں، 6 سال انہوں نے حرم کعبہ کو مس کیا اور اب وہ آ رہے ہیں اور اب وہ نہیں کر پا رہے۔ تو اس حالت میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے خصوصی طور پر اس کے آغاز میں ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان فرمایا، اور اعلان ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی اے مسلمانوں، تم لوگ تو سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بہت دب کر صلح کرنی پڑی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس صلح نامہ کے پردے میں ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم الشان صلح عطا فرمائی ہے۔ بعد میں آنے والے حالات سے ثابت بھی ہو گیا کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے واقعی فتح مبین تھی۔ بہرحال اس میں سب سے بڑی کامیابی تو یہی تھی کہ قریش مکہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے برابر کا فریق تسلیم کر لیا تھا، اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ، یعنی کنسیڈریبل تھنگ کیا ہے ہمارے پاس، بہت اہم نقطہ کہ انہوں نے معاہدہ کیا، دیٹ مینس کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ایک پاورفل جماعت ہے مسلمان، تبھی تو معاہدہ کیا، اس سے پہلے تو وہ کسی کہہ لیں کہ پوزیشن میں مسلمانوں کو کنسیڈر کر ہی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ فتح مبین تو کہا گیا اور معاہدے کی شقات بھی ہم نے پڑھ لی، نکات پڑھ لی، آیا ان نکات میں مسلمانوں کے لیے بھلائی کیا تھی؟
اولین شرط 10 سال تک جنگ بند رہے گی، لیکن کیا ہوا؟ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں اگلے سال مسلمان آئے، عمرہ پرفارم کیا، واپس گئے. لیکن ان کی اس معاہدے کی پاسداری کو دیکھتے ہوئے اور ان کے عمرے کو پرفارم کرتا دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ مکہ میں ایمان لا چکے تھے مسلمانوں کی ڈیلنگ دیکھتے ہوئے. اور حضرت خالد بن ولید، سیف اللہ، حضرت عمر ابن العاص فاتح مصر، یہ 2 بہت بڑی پائے درجے کی بہت بڑے لیول کی پرسنالٹیز جو مشرکین مکہ کے سرداران میں اہم ارکان میں اب تک کنسیڈر کیے جاتے تھے، یہ بھی اس موقع پر یعنی جب یہ اگلے سال 7 ہجری میں مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا تو اس کے بعد یہ دونوں اکٹھے ایمان لے آئے تھے مدینہ میں جا کے. سبحان اللہ، کیسا کمال ہے. یعنی مسلمانوں نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اگلے سال عمرہ کے بعد. تو پہلے پوائنٹ کا یعنی حکمتیں تو بہت سی تھی، کہہ لیں کہ میں نے بہت سی بکس میں پڑھا کہ آئندہ آنے والے حالات نے ثابت بھی کر دیا کہ مسلمان حق پر تھے، اچھے طور پر صلح ہوئی، لیکن پوائنٹس نہیں نظر آتے تھے کہ کیسے حق پر تھے، کہ کیسے یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوا، لیکن ظاہری طور پر لگ رہا تھا کہ حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے پوائنٹ کا جتنا میرا مطالعہ تھا اور جتنا میرے ذہن میں پس منظر گھوم رہا تھا اس کو میں اس طرح سے ریلیٹ کر پائی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، جنگ بندی اور پھر بالکل اگلے سال 8 ہجری میں جنگ ہو جاتی ہے، اور جنگ نہیں کہیں گے اس کو، فتح مکہ کے موقع پر معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی، لیکن مکہ پورے کا پورا فتح ہو گیا. سمجھ آتا ہے کہ 10 سال تک جو جنگ بند رہنی تھی مزید آگے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہی فتح کیا 1 سال چھوڑ کے نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے، وہ بات وہیں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اس قدر تیزی سے مسلمان آئے. ٹھیک ہے، کہ پچھلے سال 1400 تھے. ٹھیک ہے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 مسلمان تعداد میں تھے جنہوں نے آ کر مکہ فتح کیا، اور پھر 2,000 مزید شامل ہوئے اور حنین کی طرف گئے. کیسی پیاری بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جنگ بندی اور پھر یہ جو فتح مکہ ہوئی ہے یہ بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پھر مشرکین کی طرف سے معاہدہ توڑا گیا تھا، معاہدہ طے کیا گیا تھا نا، اور پھر اس کی مزید تفصیلات ہیں، لیکن خلاف ورزی وہیں سے ہوئی تھی، اور پھر مسلمانوں نے تمام نے اکٹھے ہو کر مکہ کی طرف رخ کیا تھا کہ بھئی آپ نے معاہدہ کیوں توڑا ہے. تو پھر اس وقت مسلمانوں نے جب مکہ میں قیام کیا تو معمولی سی 1-2 جھڑپیں ہوئی ہیں اور تمام نے سرنڈر کر دیا مشرکین مکہ نے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آج ابو سفیان کے گھر میں جو رہا اس کو بھی امان ہے. یہ اس ابو سفیان کو آنر دینا تھا کہ اگر وہ مشرکین کا سردار ہے اور آنریبل ہے، تو اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو جس غم میں اس نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا، جس خدشے میں، وہ یہ تھا کہ میری سرداری نہ چھن جائے، تو کہا گیا نہ، اگر کوئی شخص پہلے بھی آنریبل تھا تو اسلام میں بھی اس کو آنر دیا جائے گا، اور اس طرح سے ان کو دیا گیا. ٹھیک ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار ڈال دیتا ہے اس کو بھی امان ہے. ٹھیک ہے، جو اپنے اپنے گھروں میں رہے گا، جنگ کرنے کے لیے باہر نہیں آئے گا، اس کو بھی امان ہے. تو امان عام ہو گئی اس وقت، سب کو بخشا گیا، معاف کیا گیا. ٹھیک ہے، سوائے ان کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ تھے. ایون کہ ایک گستاخ تھا، وہ یعنی اس کا مجھے نیم ذہن میں نہیں آ رہا، اولڈ ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، وہ کعبہ کے غلاف میں جا کے چھپ گیا تھا، لیکن اس کو وہاں سے نکال کے قتل کیا گیا تھا، جہنم واصل کیا گیا تھا، کہ گستاخی رسول کسی بھی صورت معاف نہیں ہے، قابل معافی نہیں. ٹھیک ہے، مخالفت کرنا مکہ والوں نے کی، لیکن جو کرنا علیہ اعوذ باللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اپر لیول کی، یہ تو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور کسی مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایسے شخص کو معاف کیا جائے. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی یہ جو دوسرا نقطہ ہے نا کہ ایک قبیلے کا حلیف کوئی بھی چاہے تو وہ مسلمان یا مشرکین کے گروہ میں رہ سکتا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ مشرکین کا جو حلیف قبیلہ ہے نا، اس نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ پر چڑھائی کر دی تھی. ٹھیک ہے، بنو بکر ایک قبیلہ تھا، تو اس طرح ان دونوں قبائل کی آپس میں جھڑپ ہوئی، تو جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ دیکھیں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کی آپس میں جنگ بندی ہو چکی تھی، اس طرف سے جنگ میں پہل ہوئی، ادھر سے جو قبیلہ رسول اللہ کا حلیف تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا، تو پھر رسول اللہ اس کی حمایت میں مکہ کی طرف گئے۔ تو دوسرا پوائنٹ تو یہاں پر کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیکھیں بہت امپورٹنٹ، وہ یہ کہ مکہ سے اگر کوئی شخص مدینہ آئے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن مدینہ سے مکہ جائے۔ اب دیکھیں وہ بھی اگلے سال ایسے ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مدینہ سے نکل کر انہوں نے راستے میں کہیں پڑاؤ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ مکہ نہیں جا رہے تھے کیونکہ مکہ والے معاہدے کے پابند تھے، تو انہوں نے وہیں پر سٹے کیا، چھاؤنیاں ڈال لی، اور پھر جو ان کے حقوق غصب کیے گئے تھے مشرکین کی طرف سے، کوئی قافلے جاتے تجارت کے سلسلے میں تو وہ ان قافلوں کو ہتھیاتے، تنگ کرتے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنا حق لیتے، تو پھر ان کے تجارتی قافلے ہی محفوظ نہ رہے۔ مدینہ سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام قبول کر رہے تھے، وہ جاتے مکہ میں تو ان کی فی الحال کوئی جگہ نہیں تھی معاہدے کے طور پر، تو پھر وہ راستے میں قیام کرتے اور قافلوں کے ساتھ اپنی گزر بسر کرتے، تو پھر قافلوں کے سرداران نے آ کے مطلب تنگ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ خود جائیں اور کہیں جی ہماری طرف سے یہ والی شک جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے، آپ بڑی مہربانی ہے، کوئی اسلام قبول کرتا ہے نا تو ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو اس کے تحت تمام پھر مسلمان حضرت ابو جندل سمیت مدینہ چلے گئے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ مدینہ سے اگر کوئی مکہ آئے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، تو ایسا ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیز مشرکین نے بہت اس پہ کہا کہ واقعی، یعنی حضرت اگر سہیل بن عمر کو دیکھا جائے نا تو انہوں نے بھی یہ چیز آبزرو کی کہ ایسا کوئی تھا ہی نہیں جو کہ مدینہ چھوڑتا، جو کہ اسلام چھوڑتا، لوگ تو پے در پہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ تو پے در پہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، مدینہ کی طرف جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر، لیکن ایک سنگل پرسن بھی نہیں تھا جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آتا۔ تو یہ شرط بھی بالکل ناقص رہی ان کی طرف سے جو انہوں نے رکھی تھی کہ اگر آپ کا کوئی بندہ آ گیا نا ہم نہیں واپس بھیجیں گے، کوئی آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب دیکھیں، اب سمجھ آ رہی نا آپ کو کہ یہ صلح کس طرح سے مسلمانوں کے حق میں ٹھہری۔ اور یہ شرط بھی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں، نیکسٹ ایئر کریں، اور پھر نیکسٹ ایئر کیا تو اس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کے کہہ لیں کہ خلاف کوئی ایسا امر نہیں تھا، پہلے ان کی بات مانے گی اور پھر مسلمان اپنی بات منواتے ہوئے مکہ میں بڑے ٹھاٹ کے ساتھ گئے، بڑی شان کے ساتھ گئے، اور پھر ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یوں صلح حدیبیہ کی جو ہر شرط ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ٹھہری۔ اور یہ ایک شورٹ سا انٹروڈکشن تھا صلح حدیبیہ کا۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں سورہ فتح کے ابتدائی تعارف اور مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔